بسم اللہ شارع الاحکام ما حمدہ ابدأ فی کلام ثم الصلاۃ والسلام سرمدا علی نبی قد اتانا بالہدی وعلی آلہ وصحبہ الکرام علی ممر الدہر والآوام اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون ظاہرا من الحیاة الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام نامی سے ہم آغاز کر رہے ہیں اور یہ اسی کی توفیق ہے کہ ایک سلسلہ جو قریباً 10 سال جاری رہا اور اس میں ہم نے تقریباً 20 پاروں کا مطالعہ مکمل کیا اور 20ویں پارے کا اختتام سورہ عنکبوت پر ہوتا ہے اور 21ویں پارے کا آغاز سورہ عنکبوت سے ہی ہوتا ہے، اس کا کچھ حصہ 21ویں پارے میں واقع ہوا۔ یہ سلسلہ 2009 سے جاری تھا، پھر درمیان میں کچھ وقفہ آ گیا اور یہاں پہلے نارتھ ناظر آباد کے مختلف علاقوں میں اور اس کے بعد پھر گلشن معمار میں یہ سلسلہ جاری رہا اور اس کے بعد پھر انقطاع آیا۔ اب اللہ کی توفیق سے ہم واپس اسے شروع کر رہے ہیں، تو جو حضرات اس وقت اس حلقہ درس میں شامل ہوئے ہیں ان کے لیے سورہ روم سے آغاز ہوگا انشاءاللہ، اور یہاں سے ایک مرتبہ جب ہم اختتام تک پہنچیں گے پھر اللہ نے چاہا تو از اول جب قرآن حکیم کا مطالعہ واپس شروع ہوگا تو اسی مقام پر پہنچیں گے اور تکمیل ہو جائے گی۔ اور جو حضرات الحمدللہ از آغاز ہی ہمارے ساتھ تھے جب سے کہ یہ دورہ شروع ہوا تھا سن 2009 میں، تو ان کے لیے انشاءاللہ تسلسل اسی طرح سے برقرار ہے۔ قریب کرنا قریب کرنا بس اس پس منظر کے عرض کرنے کے بعد آج پھر ہم آغاز کریں گے سورۃ الروم سے انشاءاللہ مطالعے کا۔ اس سے قبل جو سورت ہے سورۃ العنکبوت، اس کے اختتام پر ایک آیت واقع ہوتی ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، بے شک وہ لوگ جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ہم لازماً ان کو اپنا راستہ دکھاتے ہیں، انہیں لازماً ان کے لیے راہ ہم کشادہ کر دیتے ہیں، ان کی دستگیری کرتے ہیں، ان کے لیے رہنمائی کا سامان کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس شان کا اظہار فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ہادی ہیں، ہدایت دیتے ہیں۔ اسے کس کو دیتے ہیں؟ اسے جو اللہ کے راستے میں جد و جہد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، جسے اصطلاحاً مجاہدہ کہتے ہیں۔ اب اس مجاہدے کے دور سے گزر رہے تھے مسلمان، اور اس دور مجاہدہ کو دور مکی سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ تفسیر قرآن کے مبحث میں جب آپ دیکھیں تو 2 ادوار ہیں جس کو نمایاں طور پر ذکر کیا جاتا ہے، ایک مکی دور ہے، ایک مدنی دور ہے۔ بعض صورتیں وہ ہیں جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت سے قبل ما قبل ہجرت نازل ہوئیں، انہیں ہم مکی صورتیں کہتے ہیں، اور جو ما بعد ہجرت نازل ہوئی ہیں اسے ہم مدنی صورتیں کہتے ہیں۔ صحیح بات یہی ہے، ورنہ عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ جو مکے میں نازل ہوئیں وہ مکی صورتیں ہیں، جو مدینہ میں نازل ہوئیں وہ مدنی صورتیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ جو ما قبل ہجرت نازل ہوئیں وہ مکی صورتیں ہیں اور آیات ہیں، اور جو ما بعد ہجرت نازل ہوئیں وہ مدنی صورتیں ہیں اور مدنی آیات ہیں، چاہے وہ مکہ ہی میں نازل ہوئی ہوں، مگر چونکہ وہ بعد ہجرت نازل ہوئیں اس لیے وہ مدنی کہلاتی ہیں۔ تو سورہ عنکبوت بھی مکی صورت ہے اور سورۃ الروم بھی مکی صورت ہے، اور سورۃ الروم کا آغاز جس مبحث سے ہو رہا ہے، جس مفہوم سے ہو رہا ہے، جن معنی سے ہو رہا ہے، اس کا تعلق سورہ عنکبوت کی اختتامی آیات کے ساتھ بھی جڑتا ہے۔ وہ یہی کہ وہاں مجاہدے کا ذکر ہے اور مسلمان ابھی دور مجاہدہ میں گزر رہے تھے۔ اس مجاہدے کی بھی 2 سطحیں ہیں، ایک یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کی قوتوں سے لڑتا ہے، اس کا نفس اسے گناہ کی طرف راغب کرے تو وہ اسے روکے اور صبر کرے اور اللہ کی طاعت کی طرف، اللہ کی بندگی کی طرف آئے۔ اسی طرح سے مجاہدہ ایک اور ہے جو معاشرے میں ہوتا ہے، یعنی جو معاشرے کی قوتیں اللہ کے راستے پر چلنے سے، دین کے تقاضوں پر عمل پیرا ہونے سے مزاحم ہوں، رکاوٹ ڈالیں، ان میں انسان پھر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرے۔
اور پھر یہی مجاہدہ آگے بڑھ کر جہاد فی سبیل اللہ کی صورت اختیار کر لیتا، یعنی اللہ کے راستے کا قتال۔ تو ابھی مسلمانوں کو وہ مرحلہ تو پیش نہیں آیا تھا جس سے قتال فی سبیل اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ سے تعبیر کرتے ہیں، وہ تو بعد ہجرت، پھر جب اثناء ہجرت وہ آیات نازل ہوئی ہیں سورہ حج کی، اس میں پھر حکم جہاد دیا گیا اور اس کے یعنی اذن جہاد واقع ہوا اور اس کے بعد حکم قتال بھی واقع ہو گیا۔ اس سے پہلے مجاہدے کا زمانہ تھا، تو ہو یہ رہا تھا کہ صبح و شام مسلمانوں کو مشرکین مکہ کی طرف سے طرح طرح کی باتیں، اذیتناک باتیں سننے کو ملا کرتی تھیں، اور اس میں بہت سی باتیں وہ تھیں کہ اسلام کی تکذیب پر مبنی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے سچے دین کی تکذیب پر مبنی ہیں، اس کا انکار کیا جاتا ہے، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو شدید جو ہے وہ تعذیب سے، اذیت سے گزارا جا رہا ہے، جو غلام تھے ان پر اذیتیں ہو رہی ہیں، اور جو آزاد ہیں ان پر طرح طرح سے طنز و استہزاء کا معاملہ ان کے ساتھ کیا جا رہا۔ تو اس موقع پر، اس مجاہدے میں جس میں کہ یہ کہ کشمکش جاری ہے، اس کشمکش کے موقع پر مسلمانوں کو نصرت فراہم ہوئی ہے اللہ کی طرف سے۔ حالات کیا تھے؟ چونکہ اس صورت کا ایک خاص پس منظر ہے اور بغیر اس پس منظر کی وضاحت کے آیات کا سمجھنا یا آگے بڑھنا ممکن نہیں، تو زیادہ وقت ہم انشاءاللہ ماقبل سے اس کے ربط کو اور اسی طرح سے اس پس منظر کی وضاحت پر کچھ وقت صرف کریں گے انشاءاللہ، اور جتنی آیات کا مطالعہ آج ہو گیا بقیہ انشاءاللہ اگلی نشست میں جاری رکھیں گے۔ تو اس مجاہدے کے موقع پر یہ آیات نازل ہوئی ہیں جسے ہم سورۃ الروم کہتے ہیں، جس میں اس بات کی طرف اشارہ کر دیا گیا، بتا دیا گیا کہ مسلمانوں کو اللہ سبحانہ و تعالی دلیل اور برہان اور حجت کے میدان میں بھی کامیابی عطا فرمائیں گے، اور یہ پہلا میدان ہے دلیل و حجت کا میدان۔ جب یہاں کامیابی ہو جاتی ہے اور اتمام حجت ہو جاتا ہے، حق کا حق ہونا واضح کر دیا جاتا ہے منکرین پر، معاندین پر، تو پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے کہ جو ان کے سرکش عناصر ہیں، جو ان کے ضدی عناصر ہیں، شریر عناصر ہیں، ان کے ساتھ جہاد ہو، مقاتلہ ہو اور قتال کا مرحلہ پیش آئے، اور اس کے بعد ان کو اس راستے کو صاف کیا جائے جو حق پرستی کا راستہ ہے، اللہ کی بندگی کا راستہ ہے، ایسے شریر عناصر سے۔ چنانچہ مجاہدے کے اس مرحلے پر پہلے بتا دیا گیا کہ والذین جاہدوا فینا، بے شک وہ لوگ جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم لازماً انہیں اپنے راستوں کی ہدایت دیتے ہیں۔ اللہ کے راستے بہت سے ہیں، اللہ کی بندگی کے راستے بہت سے ہیں، ان کی طرف ہم ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ بعض حضرات نے ما سبق سے یعنی پچھلی صورت سے اس صورت کا جو ربط بیان کیا، اس میں اس بات کو بیان کیا کہ جہاد کا ذکر ہے آخری آیت میں، اور یہاں پر آغاز میں چونکہ ایک کشمکش کا تذکرہ ہو رہا ہے، رومی سلطنت اور کسرا کی سلطنت جو تھی یعنی ایرانی سلطنت، ان کے مابین، تو اس جہاد اور اس جہاد کو جوڑ دیا۔ صاحب روح المعانی بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ نسبت بیان کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ آگے جس بات کا ذکر ہوتا ہے سورہ روم کے آغاز میں، وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے، اور نہ مسلمان اس موقع پر ابھی جہاد کے مرحلے میں داخل ہوئے، اور جو لوگ لڑ رہے تھے یعنی مشرکین نصارہ، جن کو کہ کہیے آپ اس وقت جو نصرانی تھے اور جو عیسائی تھے، اور جن کی قوت جو ہے وہ قیصر کے نام سے معروف تھی، رومی سلطنت کے نام سے معروف تھی، اور دوسری جانب وہ لوگ جو کہ مجوسی تھے اور کسرا کے ماننے والے تھے اور زرتشت مذہب کے ماننے والے تھے، جن کے بادشاہ کو کسرا کہا جاتا تھا۔ تو ان دونوں کے مابین جو جنگ ہو رہی ہے، ظاہر سی بات ہے کوئی حق اور کوئی باطل تو نہیں ہے، ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک جو ہے وہ حق سے نسبتاً قریب اور ایک حق سے زیادہ دور ہے۔ جو اہل کتاب تھے وہ نسبتاً حق والوں سے قریب تھے، اور جو مجوس تھے یعنی زرتشتی تھے اور آگ کی پرستش کرنے والے تھے، وہ حق سے زیادہ دور تھے، بس اتنی بات ہے۔ تو اسے کہیے کہ جہاد سے تعبیر کرنا یہ درست نسبت نہیں ہے۔ تو صاحب العلمانی فرماتے ہیں کہ نسبت یہ بیان کرنا تو درست نہیں، ہاں یہ نسبت درست ہے ما سبق سے ما بعد کی، یعنی پچھلی صورت سے اگلی صورت کی، کہ ایک مجاہدے کا مرحلہ ہے جو اہل ایمان کو درپیش ہے۔ اور سورہ عنکبوت کے درس میں جو حضرات شریک تھے کچھ عرصے قبل جب وہ ہو رہا تھا، تو یاد ہوگا کہ ہم نے دیکھا کل کی کل سورہ عنکبوت وہ اصلاً مجاہدے ہی کے بیان پر مبنی ہے۔ سخت حالات ہیں، اذیت دی جا رہی ہے مسلمانوں کو، اس میں صبر کی تلقین ہے، اور اس میں کیا روش بندہ مومن کی ہونی چاہیے، استقامت کسے کہتے ہیں، استقامت علی الدین کسے کہتے ہیں، اس کا بیان آیا کل کا کل سورہ عنکبوت میں۔ اور ساتھ ساتھ یہ بتلایا گیا کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جو استقامت علی الدین میں مزاحم ہے، رکاوٹ ڈالتی ہیں، اس کا کیسے تدارک کرنا چاہیے، چاہے وہ اندر کی انسان کی بے صبری ہو، چاہے اس کا کھردلا پن ہو، چاہے معاشرے میں باہر پائے جانے والی طرح طرح کی ترغیبات ہوں اور ترہیبات ہوں، ڈر ہو، خوف ہو، یا اسی طرح سے ترغیب کا سامان ہو باطل کی طرف سے، اس سے کیسے مقابلہ کرنا، اس کا کیسے مقابلہ کرنا،
چاہے وہ اپنوں کی طرف سے نالش ہو، چاہے وہ غیروں کی طرف سے جو ہے طرح طرح کی الزام تراشی ہو، ان سب کے مقابلے میں کیسے استقامت علی الدین، حق پر قائم رہنے کی روش کیا ہوتی ہے، اسے سورہ عنکبوت میں واضح کیا گیا، اور مسلمان الحمدللہ اس روش کے ساتھ چلے آ رہے ہیں۔ جماعت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ اس بات کا عمدہ نمونہ اور اعلیٰ اسوہ پیش فرما رہی ہے۔ اس موقع پر جب یہ واقعہ پیش آتا ہے، اور واقعہ کیا ہے، واقعہ کا پس منظر کچھ اس طرح سے ہے، پہلے ہم ان آیات کا ایک ترجمہ سماعت کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ کچھ واقعہ کا پس منظر عرض کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہیں، اس سے پہلے الحمدللہ یہ بیان ہو چکے، آئندہ بھی اس کا تفصیل سے ذکر آ جائے گا۔ فرمایا غلبت الروم، مغلوب کر دیے گئے رومی، فی ادنی الارض، قریب کی سرزمین میں، وہم من بعد غلبہم سیغلبون، اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد ان قریب غالب آ کر رہیں گے، وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد ان قریب غالب آ کر رہیں گے، فی بضع سنین، چند سالوں میں، فی بضع سنین، چند سالوں میں، للہ الامر، اللہ ہی کے لیے اختیار ہے، یعنی اللہ ہی کے پاس اختیار ہے، من قبل، اس سے پہلے بھی تھا، وہ من بعد، اور اس کے بعد بھی اللہ ہی کے پاس اختیار ہے، وہ یومئذ، اور وہ دن وہ ہوگا، یفرح المؤمنون، جس دن اہل ایمان خوشی منا رہے ہوں گے، خوش ہوں گے، بنصر اللہ، اللہ کی نصرت سے، ینصر من یشاء، اللہ نصرت فرماتا ہے جس کی چاہتا ہے، ینصر من یشاء، اللہ مدد دیتا ہے، مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے، وہو العزیز الرحیم، اور وہ عزیز بھی ہے اور رحیم بھی ہے، غالب بھی ہے، کار فرما بھی ہے، اور ساتھ ساتھ رحم کرنے والا بھی ہے۔ وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ سبحانہ وتعالی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، مگر لوگوں کی اکثریت جانتی نہیں ہے، اکثریت لوگوں کی ناواقف ہے۔ پس منظر کیا ہے، یہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے پہلے دو قوتوں میں بٹی ہوئی تھی، اور قیصر و کسریٰ کے نام سے، اور عظیم سلطنت روما، اور اسی طرح سے سلطنت کسریٰ کے نام سے دنیا انہیں جانتی تھی، اور ان کے مابین جو ہے وہ طاقت کا توازن جو ہے وہ ڈولتا رہتا تھا، کبھی قیصر یعنی رومی سلطنت وہ غالب آ جاتی تھی، اور کبھی کسریٰ یعنی ایرانی سلطنت وہ غالب آ جاتی تھی۔ ایرانی سلطنت وہ کہ جس کی جو کہیے کہ داغ بیل ہے وہ ڈالی گئی تھی ایک عظیم الشان 2000-2500 سالہ تاریخ پر مبنی وہ تاریخ تھی پوری، اور اس میں جو ان کے بادشاہ ہوا کرتے تھے انہیں کسریٰ کہا جاتا تھا، اور اسی طرح سے خسرو اور خسرو پرویز، اس وقت جو بادشاہ تھا وہ خسرو پرویز تھا، جو کسریٰ کے لقب سے ملقب تھا، اور دوسری جانب جو قیصر ہیں وہ رومی سلطنت کے حامل تھے، اور رومی سلطنت جس علاقے پر مبنی تھی وہ سارا کہیے کہ جو اس وقت کا موجودہ ترکی ہے اور شام کا علاقہ ہے اور یورپ کے بعض علاقے ہیں، ان سب کو جمع کر لیا جائے تو ایک بہت بڑی عظیم سلطنت تھی۔ جزیرہ نما عرب کے ساتھ ان کا جو تعلق تھا وہ اس طرح سے تھا کہ حبشہ کے علاقے کے لوگ اور اسی طرح سے جو افریقہ کے علاقے کے لوگ ہیں ان کے باج گزار ہوا کرتے تھے، اور جزیرہ نما عرب کے لوگ وہ ایک طرح سے تماشائی تھے اور اس جنگ سے دور تھے جو قیصر و کسریٰ کے مابین چل رہی تھی، اور یہ اکثر ان سے بے پرواہ بھی رہتے تھے، اس لیے کہ لق و دق صحرا ہے، کون اسے جائے اور فتح کرے، وہاں کوئی سامان تو ہے نہیں جس کے لیے کہ جایا جائے، کوئی دولت تو ایسی ہے نہیں کہ جس کے لیے وہاں جائیں، تو یہ دونوں سلطنتیں آپس میں لڑتی تھیں، اور جو زرخیز علاقہ ہے اور جو کہیے کہ آباد علاقہ ہے، متمدن علاقہ تھا اس زمانے کا، اس کی طرف ان کی توجہ زیادہ ہوا کرتی تھی۔ عرب کی سرزمین اس ہنگامے سے دور تھی، مگر رومیوں کا ایک علاقہ جو کم از کم آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان سے قریب تھا، جسے قرآن حکیم نے ادنی الارض سے تعبیر کیا، ادنی الارض یعنی قریب کی سرزمین۔ تو علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کئی لوگوں نے مختلف زمینوں کو تعبیر کیا اس سے، مگر صحیح بات یہ ہے جو جغرافیے کے اعتبار سے قریب ترین بھی ہے اور واقعے کے اعتبار سے بھی، جو جنگ جاری تھی اس وقت قیصر و کسریٰ کے مابین، وہ اضاعات کی ایک سرزمین ہے، اور بصرہ تو معروف ہے، آج عراق کا علاقہ ہے وہ، تو بصرہ اور اضاعات کی جو سرزمین ہے یہاں پر ایک جنگ واقع ہوئی تھی زمانے میں قیصر اور کسریٰ کے مابین، یعنی روم اور ایران کے مابین، اور اس طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ غلبت الروم، مغلوب کر دیے گئے رومی۔ یہ بھی ایک اہم بات ہے، نقطے کی بات ہے کہ قرآن حکیم دنیا میں اقتدار میں آنے کو اور فتح پانے کو بعض اوقات مجہول کے صیغے میں ذکر کرتا ہے، اور بعض اوقات جو ہے وہ اللہ اس کی نسبت اپنی جانب فرماتے ہیں، یعنی یہ کہ یہ اقتدار کا دیا جانا اور لیا جانا،
فتح و نصرت سے، کامرانی سے سرفراز کیا جانا یا اس کا چھین لینا، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں، اللہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، چاہے وہ کافروں کی کامیابی ہو چاہے مسلمانوں کی کامیابی ہو، اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں، کسی شے کا کوئی دخل نہیں جب تک اللہ کا اذن نہ ہو۔ تو فرمایا کہ غلبت الروم، مغلوب کر دیے گئے رومی فی ادنی الارض، قریب کی سرزمین۔ 602 میں 602 عیسوی کی بات ہے جب ان دونوں کے مابین کشمکش شروع ہوئی، اور یہ کہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا زمانہ ہوا، اور تقریباً 614 میں خسرو پرویز کے ہاتھوں ایک شکست ہے جو اٹھانی پڑی ہے زبردست قسم کی۔ اب یہ تقریباً مکہ کے قیام کا زمانہ ہے جس میں کہ 614 عیسوی، جس میں کہ خسرو پرویز کے ہاتھوں ایک زبردست شکست رومیوں کو اٹھانی پڑی، اور ایسی شکست تھی، رومی جو کہ اہل کتاب تھے ان کو ایسی شکست اٹھانی پڑی کہ یہ اپنی سرزمین سے بھی نکالے گئے، یہاں تک کہ ان کے لیے جو بیت المقدس ان کا کعبہ تھا وہ بھی ان سے چھین لیا گیا، اور وہاں خسرو پرویز کی فوجوں نے جا کر جو ہے خوب تباہی بربادی کی، اور وہاں جو ایک مقدس صلیب ان کے عقیدے کے مطابق، یعنی عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق مقدس صلیب تھی جس میں نعوذ باللہ ان کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا یا وہاں سے آسمان پر اٹھایا گیا، اس صلیب کو بھی توڑ ڈالا پرویز کی فوجوں نے اور ایرانیوں کی فوجوں نے، اور قسطنطنیہ جو اس وقت کا، یعنی آج کا استنبول جو کہلاتا ہے، قسطنطنیہ اس وقت مرکز تھا قیصر کا، اس پر جا کر محصور ہونا پڑا، اور بعض مورخین کے بیان کے موافق قسطنطنیہ سے بھی نکال دیا گیا رومیوں کو، یعنی ان کا جو پایہ تخت تھا، مقدس ترین سرزمین، وہاں سے تو ویسے ہی نکالے گئے جو ان کا کہیے قبلہ تھا، اور پھر جو ان کا پایہ تخت دارالحکومت تھا وہاں سے بھی وہ نکال دیے گئے۔ بعض مورخین کہتے ہیں وہاں سے نہیں نکالے گئے، وہاں محصور کر دیے گئے، اس سے آس پاس کی زمین ساری کی ساری رومیوں سے چھین لی گئی تھی، جس کی طرف کہ قرآن حکیم یہ اشارہ کر رہا ہے۔ اچھا، اب اس بات کو، اس عالمی منظرنامے کو سامنے رکھتے ہوئے مسلمانوں کی کیفیت جو اس وقت مکہ میں تھی اس کو سامنے رکھیے تو بات واضح ہوتی ہے، اور قرآن حکیم کیا کہہ رہا ہے وہ کھلتا ہے۔ ہوا یہ کہ چونکہ مشرکین مکہ بت پرست تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم زیادہ قریب ہیں مجوسیوں کے جو زرتشت کے ماننے والے اور آگ کی پرستش کرنے والے ہیں، اور ان کے بالمقابل مسلمان وہ یہ خیال کرتے تھے کہ ہم زیادہ قریب ہیں یا ہم سے زیادہ قریب ہیں وہ اہل کتاب جو نصرانی کہلاتے ہیں، جو عیسائی کہلاتے ہیں، اور رومی سلطنت عیسائی مذہب کو اختیار کیے ہوئے تھی، تو اہل کتاب تو تھے۔ تو اس اعتبار سے قرآن حکیم یہ بتلا بھی رہا ہے کہ کفر میں بھی درجات ہیں، جیسے اہل ایمان کے بھی درجات ہوتے ہیں، ایک نیک اور آگے والے لوگ ہیں، کچھ پیچھے والے لوگ ہیں، اسی طرح کفر میں بھی درجات ہیں۔ تو ایک سادے کافر اور مشرک، ان سے بہتر ہیں وہ لوگ جو کہ اہل کتاب ہیں، یہود و نصارہ، اور ان کے خصوصی احکام بھی دیے گئے۔ تو یہاں اہل کتاب چونکہ مغلوب ہوئے تھے تو موقع مل گیا مشرکین مکہ کو، جو کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے اور طاق میں رہتے تھے اس بات کے کہ کسی طرح مسلمانوں کے لیے دل آزاری کا سامان کریں، مسلمانوں کی ایذا رسانی کا سامان کریں، ان کو اذیت پہنچائیں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ رومی مغلوب ہو گئے ہیں اور مسلمان ان سے قریب ہیں، یا مسلمانوں کا دین ان سے قریب ہے، وہ بھی اہل کتاب ہے اور یہ بھی اہل کتاب ہے، یہ بھی کتاب کو ماننے والے ہیں، کتاب کے دعوے دار ہیں۔ تو انہوں نے اس بات کا شور شرابہ شروع کر دیا، اور مکے کی سرزمین میں چھوٹی سی بستی میں ہر جگہ جہاں کوئی مسلمان بیٹھا ہوا ہو اور جا رہا ہو اور آ رہا ہو، اس کے لیے جینا دوبر کر دیا، اور یہ باتیں کرتے رہے کہ دیکھو تمہارے بھائی بند جو ہیں وہ مغلوب ہو گئے اور ان قریب تم بھی مغلوب ہو جاؤ گے، اور تمہارے لیے بھی کوئی نصرت نہیں ہے۔ جس طرح سے تم جس خدا کو مانتے ہو اسی خدا کو یہ نصرانی بھی مانتے ہیں، دیکھو وہ ان کی نصرت کو نہیں آیا اور تمہاری نصرت کو بھی نہیں آئے گا۔ یہ شور شرابہ تھا جو ہو رہا تھا، اور مسلمان اس سے دل گرفتہ تھے، یہاں تک کہ یہ آیات نازل ہو گئی۔ اور جب یہ آیات، یہ سن 5 ہجری کا واقعہ ہے، تو جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں تو اس موقع پر مسلمانوں کے لیے خوشی کا باعث ہوا یہ موقع، اور ایک طرح سے پیش گوئی تھی، اور بڑی پیش گوئی تھی، اور عالمی منظرنامے کے اعتبار سے غیر معمولی بھی تھی۔ جس طرح سے قرآن حکیم معجزہ ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے دلائل میں، یعنی معجزہ ہونے کے دلائل کیا ہیں، اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے، اور کئی معجزانہ شانیں قرآن حکیم کی وہ بیان ہوئی ہیں اور ہوتی بھی رہیں گی کہ اس کا اعجاز بیانی کیسا ہے، اسی طرح سے اس میں کس طرح کے مضامین بیان ہوئے ہیں، پھر یہ عربیت کے جس اسلوب میں ہے وہ انسانی طاقت سے، طاقت بشری سے اوپر کی چیز ہے، یہ سب اس کے معجزے ہونے کی شانیں ہیں۔ مگر یہ بھی ایک شان ہے کہ اس میں بعض پیشن گوئی ایسی کی گئی، بعض ایسی آنے والے زمانے سے متعلق پیشن گوئیاں موجود تھی جو کہ وقت پر پوری ہوئی، اور وہ صداقت بیان کی، قرآن حکیم کی صداقت کا ایک زندہ معجزہ اور زندہ علامت بھی بن گئی، اور یہ ایک تاریخ کا حصہ ہے، اسے کوئی نہیں جھٹلا سکتا۔
تو اسی طرح سے یہ قرآن حکیم کی آیات بھی قرآن حکیم کے من جانب اللہ ہونے، منزل من اللہ ہونے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہونے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر ایک دلیل کے طور پر اور آپ کے معجزے کے طور پر موجود ہے اور رہتی دنیا تک موجود رہے گی۔ کہ اس موقع پر جب کہ رومی انتہائی کمزور ہو چکے تھے اور کوئی راستہ نظر نہ آتا تھا کہ اب یہ واپس غالب آ سکیں گے، عین اس موقع پر قرآن حکیم نے اعلان کیا کہ ان قریب چند سالوں کے اندر رومی واپس جو ہے وہ غلبہ پالیں گے اور جو ایرانی ہیں ان کو شکست ہو جائے گی، شکست فاش ہو جائے گی۔ یہ تو قرآن حکیم کے الفاظ ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی یہ الفاظ واقع ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت بعد میں دی تھی۔ اور یہ موقع وہ تھا جب کہ خندق کی جنگ جاری تھی، خندق کے موقع پر آپ نے بہت سی بشارتیں فرمائی، وہ بھی پوری ہوئیں، اور وہ بھی اصل میں آپ کی پیشن گوئی تھی جو پوری ہوئی اور آپ کی صداقت کا بیان ہے۔ اور اس موقع پر ترمذی شریف میں یہ الفاظ نقل ہوئے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا هلك کسریٰ فلا کسریٰ بعدہ، کہ اب جو موجودہ کسریٰ ہے، کسریٰ تو بادشاہ کا لقب تھا نا، جیسے مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہتے تھے، ایران کے بادشاہوں کو کسریٰ کہتے تھے، روم کے بادشاہوں کو قیصر کہتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو جو موجودہ کسریٰ ہے، جس کا نام خسرو پرویز تھا، جس نے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک چاک کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خط مبارک بھیجا تھا اس نے قبول نہیں کیا اور چاک کر دیا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ اس نے صرف خط نہیں چاک کیا بلکہ اپنی سلطنت بھی ہار گیا، یعنی وہ بھی اسی طرح سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی مسلمانوں کے ہاتھوں۔ اور ایسے ہی ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جا کر یہ بشارت مکمل ہو گئی۔ تو اس موقع پر یہ بشارت جیسے قرآن حکیم دے رہا ہے کہ کسریٰ جو ہے وہ مغلوب ہو کر رہیں گے، اور ساتھ ساتھ یہ بات کہ جو قیصر ہے وہ غالب آ کر رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے آگے ایک اور بشارت دے دی تھی صحابہ اکرام کو، کیا ہے کہ اذا ہلک کسریٰ فلا کسریٰ بعدہ، جب یہ کسریٰ موجودہ بادشاہ یہ ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد تو کوئی اور کسریٰ پیدا نہیں ہوگا، یعنی یہ سلسلہ بادشاہت جو 2500 سال سے چل رہا ہے، 2500 سال سے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور اسی طرح فرمایا اذا ہلک قیصر فلا قیصر بعدہ، اور جب قیصر ہلاک ہو جائے گا، موجودہ قیصر جو اس وقت کا بادشاہ تھا جس نے چاہا تھا کہ ایمان لائے مگر نہ لا سکا تھا، اور حضرت ابو سفیان سے اس کا مکالمہ معروف ہے، پھر ذکر کریں گے کبھی، تو وہ ایمان نہ لا سکا تھا۔ تو فرمایا یہ بھی پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دی کہ ابھی جو یہ غالب آنے جا رہے ہیں قرآن کی پیشن گوئی کے موافق، یہ قیصر غالب تو آئے گا مگر پھر جب مسلمانوں کے ہاتھوں یہ مغلوب ہوگا تو اس کے بعد دنیا میں کبھی کوئی قیصر پیدا نہیں ہوگا۔ اور آج تک تاریخ انسانی اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ نہ قیصر بعد آ سکا نہ کسریٰ بعد آ سکا، جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے قیصر و کسریٰ کے تاج اور تخت کو اپنے ٹھوکروں سے اڑا دیا تھا۔ اور ساتھ ساتھ آپ نے فرمایا تھا کہ والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لتنفقن کنوزہما فی سبیل اللہ، تم لوگ اے مسلمانوں، تم لوگ ان قیصر و کسریٰ کے جو کنوز ہیں، ان کی جو خزانے ہیں، اس کو اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ صرف کرو گے۔ اور ایسے ہی ہوا کہ وہ بدو مسلمان جو کہلاتے تھے، وہ کہیے کہ فقیر منش درویش قسم کے صحابہ اکرام، ان کے ہاتھوں میں قیصر و کسریٰ کی وہ جاہ و حشمت کی علامتیں، وہ ان کے کنگن، وہ ان کے تاج اور ان کے وہ لباس تھے، اور وہ اسے اللہ کے لا کر بیت المال میں ایسے جمع کروا دیتے تھے، یہ اللہ کے راستے میں صرف کرنے کا سامان ہے، یہ اللہ کے راستے میں صرف کر دیا گیا، اور اس طرح سے وہ فی سبیل اللہ تقسیم کیا گیا سامان۔ تو یہ بشارت ہے قرآن حکیم کی، اور اس ماحول میں یہ سب کچھ واقعہ پیش آ رہا تھا۔ اچھا اب ہوا یہ کہ جب یہ بشارت آ گئی اور یہ آیات نازل ہوئیں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو حمیت ایمانی کی علامت ہے، جیسے ہی انہوں نے ان آیات کو حاصل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو غیرت ایمانی کے ساتھ وہ باہر تشریف لائے، اور جہاں مشرکین مکہ جم کر بیٹھے ہوئے تھے، ان کا جتھا لگا ہوا تھا، وہاں جا کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان فرمایا اور کہا کہ دیکھو زیادہ خوش نہ ہو اور زیادہ خوشیاں نہ مناؤ۔ یہ پورا واقعہ احادیث کی کتابوں میں نقل ہوا ہے، مفسرین نے بھی اسے سند کے ساتھ نقل کیا ہے، کہا زیادہ خوشیاں نہ مناؤ، اور تم جس کی خوشی پر خوش ہو رہے ہو، یعنی ایرانیوں کی فتح پر تم خوش ہو رہے ہو، ان قریب چند سالوں کے اندر وہ مغلوب ہو جائیں گے اور رومی فاتح ہو جائیں گے، وہ غالب آ کر رہیں گے۔ تو یہ سن کر مشرکین مکہ نے تکذیب کا ارادہ کیا، اور جو ہے وہ ان میں سے ایک شخص جو ابی بن خلف کہلاتا تھا، سردار مکہ تھا، وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اے ابو بکر، تم جو کہتے ہو تم اپنے بیان میں جھوٹے ہو،
اور تم کذاب ہو۔ اس پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اکذب ہو، تم زیادہ بڑے جھوٹے ہو، میں نہیں جھوٹا، میں جو کہتا ہوں وہ تو بشارت دی ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ تو اللہ نے آیات نازل کی ہیں، یہ سچ ثابت ہو کر رہیں گی، اور تم جو کہتے ہو اس پر جھوٹ ثابت ہو کر رہے گا۔ تو اس پر ساتھ ساتھ آپ نے یہ فرمایا کہ میں تو اپنی بات کی صداقت پر اتنا یقین رکھتا ہوں کہ اس کے حق ہونے پر میں قسم بھی کھا سکتا ہوں اور شرط بھی باندھ سکتا ہوں۔ جاننا چاہیے کہ شرط اس وقت تک ناجائز نہیں تھی، وہ تو بعد میں جا کے آیات نازل ہوئی جس میں صحت کی حرمت واقع ہوئی ہے، جس میں جو ہے وہ قمار کی یعنی جوئے کی حرمت واقع، شرط کی یہ قسم کے کسی ان نون شے، کسی نادیدہ شے، کسی نام معلوم شے کے بارے میں یہ طے کر دیا جائے جس میں چانس ہوتا ہے، جس میں غرر ہوتا ہے، اس کے بارے میں طے کر دیا جائے یہ ایسا ہو یا ایسا ہو، تو ایسا ہوگا یا ایسا ہوگا، دو باتوں کو مشروط کر دیا۔ شرط سے کہتے ہیں کہ ایسا ہوگا تو میں یہ دوں گا، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو میں یہ لوں گا۔ اس وقت تک یہ چیز جائز تھی، بعد میں جا کر اسے ناجائز کر دیا گیا اسلام میں، جب قمار کا حکم آیا اور فرما دیا گیا کہ یہ جوا اور یہ سب کچھ جو ہے یہ شیطانی اعمال میں سے ہے، شراب شیطانی اعمال میں سے ہے، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اس سے بچتے رہو تاکہ تم فلاح پالو۔ اس وقت جا کر اسے حرام کیا گیا، مگر جب یہ شرط باندھی جا رہی ہے اس وقت تک یہ حرام نہیں تھی، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی نے شرط باندھ دی اور فرمایا کہ دیکھو اگر رومی غالب آ گئے تو میں تم سے 10 اونٹنیاں لوں گا، اور اگر رومی مغلوب ہو گئے یعنی بعد میں اگلے مرحلے میں تو رومی مغلوب ہو گئے اور یہ غالب نہ آ سکے تو میں تمہیں 10 اونٹنیاں دوں گا۔ اور اب ابی بن خلف نے یہ شرط باندھ لی۔ یہ کہہ کر یہ شرط باندھ کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ میں نے اس طرح سے ابی بن خلف سے شرط باندھ لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ خبر تو قرآن حکیم کی سچی ہے اور میں نے یہی بات بیان کی تھی، مگر یہ جو بضع سنین کے الفاظ واقع ہوئے ہیں اس کا اطلاق جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ 3 پر ہی ہو، اس سے زیادہ پر بھی ہو سکتا ہے۔ تم ایسا کرو کہ اس شرط کو ریوائز کر لو، اس کی شرائط کو ریوائز کر لو، اس کی تجدید کر لو اس طرح سے کہ ایک تو یہ کہ 3 سال سے بڑھا کر مہلت کو 9 سال، بعض روایات میں آتا ہے 7 سال، بعض روایات میں آتا ہے 9 سال، بعض روایات میں آتا ہے 10 سال تک بڑھا دو، اور ساتھ ساتھ یہ جو تعداد ہے اونٹوں کی اس کو بھی 10 سے بڑھا کر 100 پر لے جاؤ۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ واپس تشریف لاتے ہیں اور آ کر فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ تعداد یہ سال جو ہے وہ 3 سال کی شرط نہیں ہے، اب معاہدہ ہوگا ہمارا شرط پر 10 سال کے لیے یا 9 سال کے لیے، جیسے روایات میں اختلاف ہے۔ اور پھر اس کے بعد ساتھ ساتھ یہ کہ اگر میں جھوٹا ثابت ہوا تو میں 100 اونٹنیاں دوں گا، اور اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے تو تم 100 اونٹنیاں دو گے، اور یہ معاہدہ اس طرح سے کہ یہ ریوائز ہو گیا، پھر سے ان شرائط کے ساتھ طے پا گیا، شرط طے پا گئی۔ اب جب ہجرت کا مرحلہ آتا ہے تو اس موقع پر اب چونکہ معاہدہ ہوا ہے اور اب تک کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا، تو جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ سفر کا ارادہ رکھتے تھے، ہجرت کا ارادہ رکھتے تھے، تو ابی بن خلف نے آپ کو روک لیا اور کہا کہ دیکھو بغیر کسی ضامن کے میں تمہیں جانے نہیں دوں گا، میری تو بڑی کمائی ہے اس میں، یعنی 100 اونٹ مجھے ملیں گے اور تم تو مکہ چھوڑ کر جا رہے ہو، اور اگر اس کے پیچھے واقعہ پیش آیا تو ضامن کون ہے؟ تو پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے عبد الرحمن جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے اور مکہ میں ہی مقیم تھے، ان کو ضامن بنا دیا کہ میری غیر موجودگی میں اگر یہ واقعہ پیش آ گیا اور تم جیت گئے تو یہ میری طرف سے 100 اونٹ ادا کریں گے۔ اور یہ کہہ کر پھر وہ ہجرت فرما جاتے ہیں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں۔ اور یہاں یہ واقعہ پیش آتا ہے کہ ابی بن خلف جو ہے وہ ایک روز جانے لگتا ہے مکہ سے باہر، تو عبد الرحمن جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں وہ اسے روک لیتے ہیں اور روک کر کہتے ہیں کہ جس طرح تم نے ضامن لیا تھا میرے والد سے، ایسی تم ضامن دو تو تم مکے سے باہر جا سکتے ہو ورنہ نہیں جا سکتے۔ اور پھر ایک ضامن اس کی وراثت وارثوں میں سے متعین ہو جاتا ہے کہ میں اگر موجود نہ ہوا تو میری جگہ ان 100 اونٹوں کو دینے کا وارث ذمہ دار فلاں وارث ہے۔ اس دوران پھر جنگ پیش آتی ہے اور بدر کے میدان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وار سے ابی بن خلف کو ایک چوٹ لگ جاتی ہے اور اس چوٹ سے ایک زخم آ جاتا ہے، وہ واپس چلا جاتا ہے اور مکہ میں جا کر پھر وہ مر جاتا ہے، اور وہ زخم اس کو موت تک پہنچا دیتا ہے ابی بن خلف کو۔ اچھا، اور جب یہ بدر کا واقعہ پیش آیا ہے یہی موقع تھا کہ وہاں رومیوں اور اسی طرح سے ایرانیوں کی کشمکش پھر شروع ہو گئی اور اس جنگ میں رومیوں کو فتح حاصل ہو گئی، یعنی بدر 1 سال بعد واقع ہو رہی ہے ہجرت کے، اور یہ واقعہ کہیے کہ جس کے لیے 9 سال کی مدت طے کی گئی تھی وہ 5 سال یا 7 سال کے اندر کہیے کہ واقع ہو جاتا ہے اور قرآن حکیم کی پیشن گوئی سچ ثابت ہو جاتی ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ جیت جاتے ہیں اس شرط کو، اور یہاں مسلمان بھی خوش ہوتے ہیں، بدر کی خوشی منا رہے ہوتے ہیں، اور دوسری جانب وہاں رومی جو اہل کتاب تھے وہ بھی فاتح ہو جاتے ہیں،
اور انہوں نے ایرانیوں کو ایک زبردست قسم کی شکست دے کر اپنے مقدس مقامات کو اور اپنی سرزمین کو واپس لے لیا تھا، واگزار کروا لیا تھا۔ تو اس طرح سے مکے والوں کے لیے ایک ہزیمت تو یہ ہوئی تھی مشرکین مکہ کے لیے کہ وہ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں مغلوب ہوئے، 70 مشرک مارے گئے، سرداران قریش مارے گئے، 70 جو ہے وہ قیدی بنائے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ یہ نقصان مالی بھی ہوا، اور اسی طرح سے عالمی منظرنامے میں بھی ان کی جو پشت پناہی تھی یا وہ سمجھتے تھے جو ان کے اتحادی ہیں ان کو بھی شکست ہو گئی۔ تو اس موقع پر پھر وہ 100 اونٹ جو ہے وصول کر لیے گئے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ تک پہنچائے گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ ان اونٹوں کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ شرط جو لگائی گئی تھی وہ جیت گئے ہم مسلمان، اور میں لے کر آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ھذا سحت تصدق بہ، یہ سحت ہے تو اس سے ایسا کرو کہ صدقہ کر دو۔ یعنی اب تک وہ حرام نہیں ہوا ہے اور اب بھی نہیں حرام ہوا۔ بعض مفسرین کے بیان کے مطابق ابھی حرمت شرط کی نازل نہیں ہوئی، اور وہ آگے چل کر ہوگی، سورہ مائدہ میں، سورہ نساء میں جا کے تفصیلات آنے والی تھیں، وہ ابھی نازل نہیں ہوئی، مگر اس کے باوجود بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم المرتبت آدمی کے لیے اس طرح کے مال کا استعمال کرنا، اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں فرمائے۔ حرام کا حکم تو یہ ہے، کوئی شے حرام، لفظ سحت کے معنی حرام کے ہوتے ہیں، مگر یہاں آپ نے لفظ تو سحت کا استعمال فرمایا مگر اسے حرام قرار نہیں دیا، ان معنی میں اس لیے کہ اگر حرام تھا تو واپس لوٹا دینا چاہیے تھا، جیسے کہ حکم یہی ہے کہ کسی کے مال میں ناجائز تصرف درست نہیں، اور اگر اس کا مالک معلوم ہو تو مال اسے واپس لوٹایا جاتا ہے، اور یہاں مالک معلوم تھا، لوٹایا نہیں گیا، اس لیے کہ ابھی تک شرط حرام نہیں ہوئی، تو انتقال ملک یعنی ان لوگوں کی ملکیت سے نکل کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت میں آ جانا تو ثابت ہوا، مگر اس کا استعمال ان کے لیے خلاف اولا تھا، ناپسندیدہ تھا، اور جیسے کہ شراب جب حرام نہیں بھی ہوئی تھی اس موقع پر بھی کبھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے ہاتھ نہیں لگایا۔ اور لفظ سحت بعض اور چیزوں کے لیے بھی استعمال ہوا، جیسے حجامہ کروایا جاتا ہے نا، تو حجام جو ہوتا ہے، جو حجامہ کرتا ہے، اس کی آمدنی کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحت قرار دیا، مگر فقہاء نے لکھا ہے بمعنی مکروہ کے ہے، حرام کے نہیں ہے۔ اسی طرح سے یہاں بھی وہ تبن مکروہ کے ہے یا شرن مکروہ کے ہے، فرمایا ھذا سحت، یہ سحت ہے یعنی مکروہ چیز ہے، ناپسندیدہ چیز ہے، جو 100 اونٹ تم میں ملے ہیں تو فتصدق بہ، اس کا صدقہ کر دو۔ تو آپ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے ان اونٹوں کا صدقہ کر دیا، انہیں استعمال نہیں فرمایا۔ اور یہی حکم آج بھی ہے کہ ایک تو ہے مال، وہ شریعت کا حکم کیا ہے، مسئلہ بھی شریعت کو سمجھ لینا چاہیے، جو چیز حرام ہو، ناجائز ہو، وہ پہلے تو واجب الرجوع ہوتی ہے، یعنی جس کی ملکیت ہے، جس کی ملکیت اس پر ثابت ہے، اس کو لوٹانا لازم ہے، اور اگر وہ لوٹائی نہ جا سکتی ہو، رد نہ کیا جا سکتا ہو، اور اگر ایسا ممکن نہ ہو، مالک معلوم نہ ہو، تو پھر واجب التصدق ہوتی ہے۔ پھر یہ کیا جاتا ہے کہ اس کو کل کا کل صدقہ کر دیا جاتا ہے، اس نیت کے ساتھ کہ جو اس کا مالک ہے اس کا ثواب اس تک پہنچ جائے، اور یہ اس تک پہنچانے کی ایک دوسری صورت ہو گئی، اس لیے کہ بعین ہی اسے پہنچانا بھی ممکن نہیں تھا۔ اب آئیے ان آیات کا پھر سے مطالعہ کرتے ہیں اور ترجمہ کچھ تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، غلبت الروم، مغلوب کر دیے گئے رومی۔ اب اس پس منظر میں دیکھیے، رومی مغلوب کر دیے گئے، یعنی اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے غالب کرتا ہے، جسے چاہتا ہے مغلوب کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا فی ادنی الارض، قریب کی سرزمین میں، اضاعات کی سرزمین اور بصرہ کی سرزمین جو جزیرہ نماء عرب کے ساتھ لگی ہوئی تھی، اور مسلمانان عرب اور اسی طرح مشرکین عرب وہ اس سے واقف تھے اور وہاں کے حالات کو دیکھ رہے تھے، تو اللہ نے اس طرف اشارہ کیا قریب کی سرزمین میں۔ وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، یہ غلبہم بھی پڑھا گیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے جو قرأت منقول ہے اس میں غلبہم اور غلبہم بھی منقول ہے، غلبہم حفص کی قرأت ہے۔ من بعد غلبہم، سب کا مادہ چونکہ غلبے ہی سے ہے، معنی میں فرق واقع نہیں ہوتا، اپنے مغلوب ہونے کے، من بعد غلبہم، وہ اپنے مغلوب ہونے کے، سیغلبون، ان قریب غالب آ کر رہیں گے، ان قریب ان کو واپس قوت اور شوکت حاصل ہو جائے گی۔ فی بضع سنین، بضع سنین کے الفاظ عربی زبان میں چند سالوں میں، یعنی 1 سے آگے اور 10 سے کم پر استعمال ہوتے ہیں، یعنی 1 ہوگا تو واحد کہیں گے، اور 1 سے زیادہ ہوگا اور 10 سے کم یعنی 9 تک ہوگا تو بضع کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور سنین سالوں کی جمع ہے، تو بضع سنین چند سالوں میں، یعنی 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ان میں سے کوئی بھی واقع ہو سکتا ہے اس کا وقوع، یعنی اس کا محل جو ہے وہ ان میں سے کوئی بھی فرد ہو سکتا ہے۔ للہ الامر، ساتھ ساتھ ان کے غلبے اور ان کے مغلوب ہونے کے ذکر کے فوراً بعد فرما دیا للہ الامر۔ امر یہاں پر کون سا ہے؟ امر سے مراد کیا ہے؟ امر سے مراد غلبہ ہے، امر سے مراد یہ واقعہ ہے
جس کی طرف اشارہ کیا گیا پہلے، للہ الامر، اللہ ہی کا اختیار ہے۔ مفسرین نے اکثر ترجمہ کیا اختیار سے، کس بارے میں؟ غلبے کے بارے میں اختیار اللہ ہی کا ہے، من قبل، اس سے پہلے بھی۔ پہلے کون سا؟ یعنی یہ جو مغلوب ہوئے ہیں اس سے پہلے بھی اختیار اللہ کا تھا کہ اللہ نے انہیں غلبہ دے رکھا تھا رومیوں کو، اور من بعد، اور اس کے بعد بھی، یعنی یہ جو اب مغلوب ہو گئے ہیں اس کے بعد بھی اللہ ہی کا اختیار ہے کہ اللہ انہیں واپس غالب کر دے۔ اور دوسرے معنی یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہو گیا یہ قبل ہے، اور ما بعد کا یہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کی پیشن گوئی فرما رہے ہیں کہ غالب ہو کر رہیں گے، اس پر بھی اختیار اللہ ہی کا ہے۔ یعنی آسان الفاظ میں جو کچھ ابھی ہوا اور جو بعد ہوگا یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے اختیار سے باہر نہیں۔ معلوم ہوا کفار کو بھی اقتدار ملتا ہے تو اللہ ہی کے اذن سے ملتا ہے۔ اللہ کا اذن ہونا علیحدہ بات ہے، اللہ کی رضا کا اس میں ہونا یہ علیحدہ بات ہے۔ کفار کی شان و شوکت سے اللہ راضی نہیں ہے، مگر دنیا میں اللہ نے کچھ اصول بنا رکھے ہیں، کچھ فطری قوانین اللہ نے بنا دیے ہیں، اس کے موافق دنیا چل رہی ہے، یا اللہ اسے چلا رہے ہیں، اللہ کے حکم کے موافق چل رہی ہے۔ ان اصولوں میں جو شے واقع ہوتی ہے اس کے موافق اس کے نتائج ہو جاتے ہیں، وہ اسباب فراہم ہوتے ہیں تو اس کے نتائج آ جاتے ہیں۔ تو یہاں پر ہی فرمایا گیا کہ ان کا غلبہ بھی اللہ کے اذن سے باہر نہیں ہے۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اب جو واقعہ پیش آئے گا، جو بعد میں غلبے کی پیشن گوئی کی گئی ہے، سَيَغْلِبُونَ کے الفاظ، یہ جو دن ہوگا، یہ جو رومیوں کا غالب ہونا ہوگا، اس میں کیا ہوگا؟ یومئذ، اس روز، یفرح المومنون، اہل ایمان بھی خوشی مناتے ہیں۔ تو اگر تو اسے بدر کی پیشن گوئی شمار کیا جائے تو معنی واضح ہے کہ مسلمانہ نے کہیے عرب جو ہیں وہ بھی، مکہ کے مسلمان وہ بھی، اب عرب کے مسلمان وہ بھی اس بات پر خوشی منا رہے ہیں کہ انہیں اللہ نے غلبہ عطا فرما دیا، اور جو فتح بدر ہے وہ غیر معمولی فتح ہے، اور اسے فرقان سے، یوم الفرقان سے تعبیر کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ تو یہ فتح کا دن یہ مراد لیں تو یہ بھی صحیح ہو گئی۔ اور دوسری بات یہ بھی اپنی جگہ کہ رومیوں کی فتح پر مسلمان بھی خوش ہوں گے، کیونکہ یہ قریب ہے مسلمانوں سے، اعتقاد کے اعتبار سے قریب ہیں۔ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ درجات ہوا کرتے ہیں، ایمان کے بھی درجات ہیں، کفر کے بھی درجات ہیں۔ تو جو اہل اعتدال ہیں، مسلمان ہیں، اہل علم ہیں، وہ اس بات کو ملحوظ رکھتے ہیں، معاملات کو طے کرتے ہوئے بصیرت سامنے رکھتے ہیں کہ کس شے میں کتنی برائی ہے، اور بعض اوقات کبھی کسی بڑی برائی کا مقابلہ کرنے کے لیے چھوٹی برائی کو گوارا کرنا پڑتا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ یہ لیسر ایول ہے، یہ کمتر برائی ہے، احون البلیتین، شریعت کا قاعدہ بھی، یہاں پر بھی اس کا کہیے ایک طرح سے ثبوت ہو گیا۔ اس واقعے میں قرآن حکیم کا جو رخ ہے وہ یہ بتلا رہا ہے کہ بعض اوقات احون البلیتین، کم برائی کو گوارا کیا جاتا ہے۔ ورنہ ظاہر سی بات ہے اس زمانے کے جو نصارہ تھے، عیسائی تھے، وہ کوئی صحیح الاعتقاد تو نہیں تھے، وہ تو شرک کر رہے تھے، اور وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، مگر اس کے باوجود چونکہ کتاب کے پڑھنے والے تھے اور وہ مشرکین ایران سے بہتر تھے، اس لیے ان کو قریب قرار دیا گیا، اور ان کی فتح پر اہل ایمان کو کے خوش ہونے کے واقعے کو ذکر کیا گیا۔ تو جب کفر میں درجات ہو سکتے ہیں تو ایمان میں بھی درجات ہو سکتے ہیں۔ تو کسی کے اندر کوئی اچھائی دیکھیں، کسی کے اندر کوئی خوبی دیکھیں تو اس کی دیگر برائیوں کی وجہ سے اس خوبی کا انکار نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح کسی برے میں اور کسی کفر والے میں بھی اور کسی شرک والے میں بھی کوئی اچھائی دیکھیں تو اس اچھائی کا اعتراف کر لینا یہ بھی ایمان کے منافی نہیں ہے، اور اس کو اچھائی کی جگہ پر رکھ کر دیکھنا اور دکھانا یہ ایمانی بصیرت میں سے ہے، یہ اسلام کے دیے ہوئے اصولوں میں سے ہے۔ ہاں اس کی برائی اپنی جگہ معلوم ہے اور معروف ہے، اس سے بہرحال بچنے اور بچانے کی کوشش ہونی چاہیے۔ تو فرمایا کہ یومئذ یفرح المومنون، اس روز خوش ہوں گے اہل ایمان، بنصر اللہ، اللہ کی نصرت سے۔ اور قرآن حکیم کے الفاظ کا اعجاز بھی دیکھیے نا، الفاظ میں نہ یہ صرف متعین کر دیا گیا کہ سارے اسی رومیوں کے واقعے سے متعلق ہے، اور نہ یہ متعین کر دیا گیا کہ صرف جو ہے وہ بدر کے واقعے سے متعلق ہے۔ ایسے الفاظ استعمال کیے گئے، اللہ کی نصرت، اب وہ ان کے بھی شامل حال ہو سکتی ہے باوجود ان کے کافر ہونے کے، اس لیے کہ بمعنی اذن داخل ہے، اور وہ اہل ایمان کی بھی شامل ہو سکتی ہے کہ باوجود ان کے، اس لیے کہ یہ مسلمان ہیں، اس لیے کہ بمعنی رضا شامل ہے، یعنی اہل ایمان کو اللہ کی نصرت حاصل ہوئی میدان بدر میں تو اللہ کی رضا کے ساتھ ہوئی، اور رومیوں کو جو مشرک تھے اور کفر پر تھے ان کو اللہ کی نصرت شامل ہوئی ایرانیوں کے بالمقابل، تو بدرجہ اذن شامل ہوئی، اور اس لیے بھی وہ نصرت کہلا سکتی ہے۔ تو یہاں دونوں کو یہ الفاظ شامل ہوئے، بنصر اللہ، اللہ کی مدد سے، ینصر من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے مدد کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے، جس کی چاہتا ہے مدد دیتا کرتا ہے، وہ هو العزیز الرحیم، اور وہ نہایت غالب، بہت رحم کرنے والا ہے۔
حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں جو مقدر عبارت نکالی ہے، فرماتے ہیں کہ وَهُوَ الْعَزِيزُ، وہ عزیز ہے، چنانچہ اس نے اپنی قدرت سے مغلوب کر دیا مشرکین ایران کو، الرحیم، اور وہ رحیم ہے، چنانچہ اس نے اپنی قدرت سے غالب کر دیا اہل ایمان کو، یعنی بدر کے میدان میں اہل ایمان کی فتح۔ اور اس کی رحمت کا ایک مظہر یہ ہے کہ مشرکین مکہ چونکہ مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے تھے اس بات پر کہ مسلمانوں کی ہزیمت کا سامان ہے رومیوں یعنی اہل کتاب کی مغلوبیت، تو اللہ کو یہ بات بھی پسند نہیں آئی کہ مسلمانوں کا کوئی مذاق اڑائے، تو اللہ کی رحمت کا تقاضا یہ ہوا کہ مشرکین کے بالمقابل جو اہل کتاب تھے اللہ نے ان کو نصرت دے دی تاکہ مسلمانوں پر اللہ کی رحمت تام ہو جائے، کمال ہو جائے اس کا، اور ان کے خلاف مذاق اڑانے والوں کا بھی مذاق بن جائے۔ مشرکین مکہ کے لیے شماتت کا موقع نہ رہے، مسلمانوں نے مکہ کے لیے بھی شماتت اعداء کا موقع نہ رہے کہ دشمن ان کا مذاق اڑائے، جو مذاق اڑانے کا سبب بنتا تھا اسے ختم کر دیا، اس لیے رحمت کا ظہور ہوا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ، وہ غالب ہے، اس نے مغلوب کر دیا ایرانیوں کو، اور وَهُوَ الرَّحِيمُ، اور وہ رحیم ہے، اس نے غالب کر دیا رومیوں کو تاکہ مسلمانوں کے خلاف مذاق اڑانے والوں کے لیے کوئی موقع نہ رہے۔ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ وعدہ، اور اللہ خلاف نہیں کرتا اپنے وعدے کے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، مگر اکثریت لوگوں کی جانتی نہیں ہے۔ اس آیت کا ایک حصہ تو پچھلے سے جڑا ہوا ہے، اور ایک یعنی جو آخری حصہ ہے یہ اگلی آیت سے جڑا ہوا ہے۔ چونکہ وقت مکمل ہو گیا اس لیے یہاں پر بات کو ہم روکیں گے، ورنہ آیت اگلی والی بہت عظیم الشان ہے۔ ترجمہ سماعت فرما لیجیے۔ فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، 7ویں آیت ہے، 6ٹھی آیت تک ہم نے مطالعہ مکمل کیا۔ 7ویں آیت میں فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ ایک تو واقعے پر گفتگو ہو گئی، اور اس کے بعد قرآن حکیم چونکہ کوئی تاریخ کی کتاب تو ہے نہیں، یہ تو ایمان کی کتاب ہے، یہ تو ہدایت کی کتاب ہے، تو ساتھ ساتھ اس پورے واقعے سے سامان ہدایت کیا ہے، سامان نصیحت کیا ہے، اور سبق ایمانی کیا ہے اسے واضح کر دیا۔ فرمایا کہ یعلمون، یہ نہیں جانتے، کچھ بھی پہلے نفی کی گئی، لا یعلمون، لوگوں کی اکثریت نہیں جانتی، پھر فرمایا یعلمون، یہ جانتے ہیں، مگر کتنا جانتے؟ نفی کے بعد جاننا کل عدم ہے، نہ ہونے کے معنی میں ہے۔ وہ کیا ہے؟ ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے ظاہر میں سے کچھ کو جانتے ہیں۔ وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور یہ آخرت، یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت سے غافل ہیں، بالکل غافل ہیں۔ وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، ہم 2 دفعہ تاکید کی لایا گیا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں، بالکل غافل ہیں آخرت سے۔ تو بتایا گیا کہ جو آخرت کا جاننے والا، ماننے والا اور اس کو ملحوظ رکھ کر عمل کرنے والا ہے وہ، اور وہ جو آخرت کا انکاری ہے یا اس سے غفلت میں پڑا ہوا ہے اور اس کو پس پش ڈال کر عمل کرنے والا ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک کا علم کامل ہے، ایک کا علم بالکل ناقص ہے جو آخرت کو نہیں جانتا، اور وہ جو آخرت کو جانتا ہے وہ العلم کا حامل ہے، اس کو صحیح علم حاصل ہوتا ہے۔ اس آیت پر انشاءاللہ اگلی نشست میں تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ آج اس واقعے کے پس منظر کو ذکر کر دیا گیا، انشاءاللہ العزیز بقیہ آیات کے اندر جو حکمت کا سامان ہمارے لیے اسے انشاءاللہ اگلی نشست میں دیکھیں گے۔ اچھا، آج جو نشست منعقد کی گئی اس خیال سے کہ آغاز ہو جائے اور اچھے کام میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے، الحمدللہ آغاز کر دیا گیا۔ اللہ کی توفیق سے یہ اسی کا فضل ہے، اسی کی توفیق ہے خالصتاً کہ ہم جمع ہو سکے اور اس نیک کام کے لیے اور اس کا آغاز کر رہے ہیں، اور اسی کے نام نامی سے نیک کاموں کی تکمیل ہوتی ہے۔ تتم الصالحات، نیک کام اسی کے حکم سے مکمل ہوا کرتے ہیں اور جاری رہا کرتے ہیں۔ تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں استقامت عطا فرمائے، مستقل مزاجی کے ساتھ، اللہ کی طرف سے توفیق خیر کے ساتھ اور نیک توفیق کے ساتھ اس سلسلے کو ہم جاری رکھیں، اس لیے کہ اس زمانے میں یہ بہت بڑا سامان خیر ہے۔ قرآن حکیم سے ہم جڑ جائیں گے انشاءاللہ تو میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت کا ہدایت کا سامان اور حسنہ، آخرت کی اور دنیا کی حسنہ یعنی بھلائی، اسے جمع کر لینے کا سامان ہوگا۔ البتہ اس میں میری مصروفیات کی وجہ سے بعض خلل آتے ہیں۔ آپ حضرات واقف ہیں کہ میرے مشاغل جس نوعیت کے ہیں اس میں بعض اوقات دن اور رات کی ترتیب اور سفر و حضر کی ترتیب وہ غیر معمولی رہتی ہے۔ تو ابھی پھر ایک سفر درپیش ہے، 3 تاریخ کو ترکی کا سفر ہے اور استنبول جانا ہے، وہاں پر جو الحمدللہ کام چل رہے ہیں اللہ کی توفیق سے، آپ حضرات کے تعاون سے، ان کی کچھ نگرانی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ جو شامی مہاجرین کے لیے ادارے وہاں قائم ہیں، اس لاک ڈاؤن کے عرصے میں سفر نہیں ہو سکا اور بہت سے کام وہ خلل کا شکار رہے، تو جا کر ان کی تکمیل اور ان کی نگرانی کی ذمہ داری اور بعض امانتوں کی ترسیل اس کی ذمہ داری ادا کرنی ہے انشاءاللہ۔
تو 3 تاریخ سے 10 تاریخ تک میں سفر پر رہوں گا. 10 تاریخ کو انشاءاللہ پاکستان واپسی ہوگی اور اس کے بعد پھر جو بدھ ہوگا اس میں ہم جمع ہوں گے. تو ایک دن ایک بدھ کا ناغہ آئے گا، یعنی اس بدھ ہم جمع ہو گئے، اگلے بدھ کو ناغہ ہوگا، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم واپس جمع ہو کر اس سلسلے کو جہاں آج رکے تھے اس سے آگے جاری رکھیں گے. تو اس طرح کے بعض ناغے بعض اندرون ملک بیرون ملک سفر اور بعض مصروفیات کی وجہ سے آ سکتے ہیں، مگر ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ واٹس ایپ کے ذریعے سے آپ کو اطلاعات بر وقت مل جایا کریں اور اسی کے موافق انشاءاللہ ہم جڑتے رہیں گے اور یہ سلسلہ آگے جاری رہے گا. آئندہ انشاءاللہ سوال و جواب کا ہی موقع ہوگا، اور اس کی صورت یہ ہوگی کہ جب آپ تشریف لائیں تو یہاں سے کاغذ لے لیا کریں، اور کوئی سوال ہے تو وہ لکھ کر دوران درس جمع کرا دیا کریں. درس کے اختتام پر اس کو پڑھ کر اس کا جواب انشاءاللہ دے دیا جائے گا. خواتین بھی شریک ہیں تو سہولت رہتی ہے کہ سوال جب آپ کی طرف سے لکھا ہوا آئے گا تو اسے پڑھ کر جب جواب دیا جائے گا تو خواتین میں بھی وہ سوال اور جواب دونوں سن لیا جائے گا. اسی طرح خواتین سے بھی اگر کوئی سوال ہوگا تو وہ بھی پرچی پر آ جائے گا اور اس کو بھی دیکھ لیا جائے گا، اس کا بھی جواب انشاءاللہ دے دیا جائے گا. تو درس سے متعلق سوالات اور اس کے علاوہ بھی جو آپ کے روزمرہ کے فقہی سوالات ہیں ان کے جوابات کی انشاءاللہ یہاں صورت ہوگی. اور آج اسی پر اکتفا کر لیتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ سے اس کے لیے بھی وقت رکھ لیں گے. دعا فرما لیجیے. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وقواتنا ما أحييتنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. فصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين يا رب العالمين.